آج ہمارے بیچ ہمارے اسپیشل اسپیکر ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب، اور ان کی ٹیم کے انیہ لوگ بھی، ان کے فالوورز، ان کے ڈسپرس، ان کی بیٹیاں سارے موجود ہیں یہاں پر۔ میں پروگرام شروع کرنے سے پہلے ریسپیکٹڈ بھاٹیا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اوکے، شری راجیش مہانا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مولانا صاحب کا سواگت کریں فلاور بوکے سے۔ سر، دھنیہ واد مہانا صاحب۔ اور اب میں آدرنی بھاٹیا صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ انٹروڈیوس کریں مولانا صاحب کو۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج ہمارے بیچ جناب مولانا وحید الدین خان صاحب پدھارے ہیں۔ مولانا صاحب اسلامک اسکالر جانے جاتے ہیں، پر میں تو یہ کہوں گا کہ مولانا صاحب صرف اسلامک اسکالر ہی نہیں، مولانا صاحب انسانی اسکالر ہیں۔ مولانا صاحب ایک تھنکر مانے گئے ہیں جنہوں نے اسلام کو ایک نئے روپ میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، جس سے کہ لوگ اسلام کو سمجھ سکیں۔ مولانا صاحب نے کتنی ہی کتابیں لکھی ہیں، 200 سے زیادہ کتابیں مولانا صاحب لکھ چکے ہیں، جس میں سے کچھ کتابوں کے نام ہیں دا پروفٹ آف پیس، اے ٹریئر آف دا قرآن، انڈین مسلمس، دا نیڈ فار اے پازیٹیو آؤٹ لک، اسلام اینڈ پیس، گاڈ ارائزز۔ جو ان کی پستک ہے گاڈ ارائزز، اس کو کتنی ہی بھاشاؤں میں اس کا انواد کیا گیا ہے، ٹرانسلیشن کیا گیا ہے، یونیورسٹیز کے کورسز میں رکھی گئی ہے۔ مولانا صاحب کو نہ جانے کتنے ہی پرسکاروں سے نوازا گیا ہے، جس میں سے کچھ ہیں ڈیمارگس پیس انٹرنیشنل ایوارڈ، پدم بھوشن، نیشنل سٹیزنز ایوارڈ، راجیو گاندھی نیشنل سدبھاونا ایوارڈ، نیشنل انٹیگریشن ایوارڈ، اس میں سے کچھ ہیں جو مولانا صاحب کو ملے ہیں۔ مولانا صاحب کو کسی نے پروفٹ آف پیس کہا، کسی نے ایمبیسڈر آف پیس کہا، اور نہ جانے اس طرح کے کتنے ہی ناموں سے ان کو پکارا اور جانا گیا ہے۔ اور یہ سب نام اور سمان میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کو خان عبد الغفار خان صاحب کی شرینی میں لے آتے ہیں، اور یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی اگر کہا جائے کہ مولانا صاحب آج کے مہاتما گاندھی ہیں۔ غالب نے کہا بس کی دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ دوستوں، میں سمجھتا ہوں فرشتہ ہونا آسان ہے، پرنتو آج کے دور کے اندر انسان ہونا بہت ہی مشکل کام ہے۔ میں نے ایک بار ایک شعر پڑھا تھا کہیں، بستی میں ہماری جو ہندو مسلمان بس گئے، بستی میں ہماری جو ہندو مسلمان بس گئے، انسان کی صورت دیکھنے کو ہم ترس گئے۔ ایک اور بھی میں نے آج ہی کہیں پر یہ پڑھا، جس میں تھا کہ کم سے کم انسان بنو، اور یہ کہتے ہیں یدی بھلا کسی کا کر نہ سکو تو برا کسی کا نہ کرنا، یدی بھلا کسی کا کر نہ سکو تو برا کسی کا نہ کرنا، امرت پلانے کو نہ ہو اگر تو زہر پلاتے بھی ڈرنا، ستیہ مدھر یدی کہہ نہ سکو تو جھوٹ کبھی بھی مت بولو، مون رہو تو سب سے اچھا کم سے کم وش تو مت گھولو، محل کسی کا بنا نہ سکو تو جھوپڑیاں نہ جلا دینا، ملہم پٹی گر کر نہ سکو تو کھارا نمک نہ لگا دینا، دیپک بن کر جل نہ سکے تو اندھکار نہ کر دینا، اس دنیا میں آئے ہو تو کم سے کم انسان بنو۔ آج مولانا صاحب ایک بہت ہی ہٹ کر، حالانکہ یہ وشے آپ لوگوں کو لگے گا کیونکہ ہم لوگ ہمیں عام طور پر اسٹڈی سرکل کی میٹنگ یہاں کرتے ہیں، گروپ ڈسکشن کرتے ہیں اپنے ینگ ممبرس کے لیے، پرنتو آج کے دور میں سمجھتا ہوں اگر سب سے مشکل کام کوئی ہے تو انسان بننا، اور اسی لیے مولانا صاحب ہمارے بیچ بولیں گے انسان بننا کتنا مشکل۔ اور اس کے ساتھ ہی میں مولانا صاحب کو آمنترت کرتا ہوں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بردر بھاٹیا جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اپرچونیٹی دی. جب میں اس ہال میں انٹر ہوا تو پہلی سوچ جو میرے مائنڈ میں آئی وہ کیا تھی. میں نے دیکھا کہ اتنے سارے سجان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بھارت ایک گارڈن ہے، گارڈن. یہ سب اس کے پھول ہیں. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے دل میں اپنے دیش میں جو لوگ جنم لیے ان کے دل میں کتنا زیادہ پیار ہے. میں اپنے بارے میں ایک بات یہ بتاؤں کہ میرا جنم ایک ایسے پریوار میں ہوا جہاں سب کے صرف فریڈم اسٹرگل میں جڑے ہوئے تھے. ہمارے جو بڑے بھائی تھے اقبال احمد سہیل، وہ مہاتما گاندھی کے بہت بڑے فین تھے. وہ شاعر بھی تھے. ایم اے LLB کیا تھا انہوں نے. تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا، اس کی لائن یہ تھی: غلط ہے یہ کہ فقط ہندوؤں کا لیڈر تھا، کہ تھا تمام جہاں بھر کر رہنما گاندھی. It is wrong to say that Gandhi was leader of Hindu. He was leader of all mankind. تو یہ ہے وہ ماحول جس میں میرا جنم ہوا اور جہاں میں پلا پڑا. اب میں آج کے ٹاپک کے بارے میں کچھ کہوں گا. آج کا ٹاپک آپ جانتے ہیں یہ ہے کہ انسان بننا بہت مشکل ہے. میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ایکسپیرئنس جو ہے بہت لمبا ہے. میں اگر یہ کہوں تو شاید صحیح ہوگا کہ میرے ایکسپیرئنس کے مطابق انسان بننا بہت آسان ہے. وہ کیسے؟ قرآن میں انسان کی مثال دی گئی ہے درخت سے، پیڑ سے. پیڑ کیا ہے؟ پیڑ ایک سیڈ سے شروع ہوتا ہے، ایک بیج سے. بڑھتے بڑھتے وہ بہت اونچا درخت بن جاتا ہے. ایسے کہا گیا ہے کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت فرعها فی السماء. انسان ایک بیج کی مانند ہے، بیج، سیڈ. وہ بڑھتا ہے، بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچ جاتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار اے سیڈ ٹو گرو انٹو اے ٹری، تو سب لوگ کہیں گے غلط کہا تم نے، کیونکہ ہر سیڈ تو گرو کر کے پیڑ ہی بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں ہر انسان کا معاملہ بھی یہی ہے. ہر انسان پوٹینشیلی ایک بہت بڑا درخت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائیں. یہی تو کرنا ہے، بس اپنے پوٹینشیل کو انفولڈ کریں. آج کے زمانے میں سائنس نے پورے یونیورس کی اسٹڈی کی ہے، مائکروسکوپ سے، ٹیلیسکوپ سے. لیکن انسان جیسی کوئی دوسری کریچر ساری یونیورس میں نہیں ملی. انسان کے پاس مائنڈ ہے، مائنڈ ایک پرسنالٹی ہے. جس پوٹینشیل لے کر جو پوٹینشیل لے کر انسان پیدا ہوتا ہے، وہ پوٹینشیل نہ کسی اسٹار میں ہے، نہ کسی پلانٹ میں ہے، نہ کسی پہاڑ میں، نہ کسی سمندر میں. ایسے انسان کے بارے میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ پوری یونیورس کا کنگ ہے، بادشاہ ہے. ابھی ایک ریسرچ آئی ہے سائنس میں
کہ یونیورس ایک کسٹم میڈ یونیورس ہے، یعنی انسان ہی کے لیے بنائی گئی ایسا لگتا ہے۔ یونیورس کے سارے چیزیں جو ہیں ایسا بنائی گئی ہیں جیسے کہ وہ انسان کے لیے ہوں، کسٹم میڈ ہوں۔ تو ایسے انسان کے بارے میں یہ کہنا ظاہر ہے کہ سب سے صحیح اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ انسان بننا بہت آسان ہے۔ لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ دیکھیے، پرابلم یہ ہے کہ انسان ایک سیلف سینٹرڈ پرسن ہے، بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ۔ ہر آدمی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک سیلف سینٹرڈ پرسن کی طرف جنم لیتا ہے، لیکن جہاں رہنا ہے اس کو وہ سوشل سینٹرڈ انوائرمنٹ ہے۔ جو سماج ہے جس میں ہمیں رہنا ہے وہ سوشل سینٹرڈ انوائرمنٹ ہے۔ تو انسان ہے سیلف سینٹرڈ، رہنا ہے ایک ایسی دنیا میں جہاں سب کچھ سوشل سینٹرڈ ہے۔ یہ ایک کنٹراڈکشن۔ یہ کنٹراڈکشن کیوں ہے؟ یہ کوئی ایول نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے ڈیولپمنٹ کے لیے اس سے سنگھرش آتا ہے، اس سے چیلنج آتا ہے۔ وہ چیلنج ہم کو آگے بڑھاتا ہے، دیٹ لیڈس ٹو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، اسپریچول ڈیولپمنٹ۔ تو یہ جو کنٹراڈکشن ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ انسان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشیل ہے کنٹراڈکشن کو اوور کم کرنے کا۔ آپ ہر لمحہ ڈفرینس میں جیتے ہیں، ڈفرینس میں، اور ڈفرینس کو مینیج کرتے ہیں آپ۔ وہی تو ہے زندگی کا راز۔ ایک برٹش فلاسفر نے کہا کہ I am large enough to contain all these contradictions. I am large enough to contain all these contradictions. تو میرے اندر جو پوٹینشیل ہے، میرے اندر جو مائنڈ ہے، جو کوالٹی ہے، وہ کس دن کے لیے؟ اسی لیے تو ہے کہ میں چیلنج کا سامنا کروں۔ آپ سب لوگ لا کے لوگ ہیں، مجھے لا کہ دنیا کی ایک سینگ بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ وہ یہ ہے کہ ignorance of law has no excuse. Ignorance of law has no excuse. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ کوئی سمپل بات نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو انٹلیکچولی اپنے کو اتنا اویکن کرنا چاہیے، اویکن، کہ وہ جان سکے لا کیا ہے۔ وہ ایکسکیوز کو استعمال نہ کرے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اف یو ہیو گڈ ایکسکیوز ڈونٹ یوز اٹ۔ تو اگنورینس آف لا جو ایکسکیوز کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا آپ کو اتنا ڈیولپ کرنا چاہیے، اتنا سمجھدار بننا چاہیے، اتنا جانکار بننا چاہیے، چیزوں سے اتنا زیادہ اویئر ہونا چاہیے کہ اس کی نوبتی نہ آئے کہ وہ لا سے بے خبر ہو جائے۔ تو کتنا بڑا یہ حوصلے کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہی ہے۔ تو دنیا میں ہم اس طرح جئیں کہ ہم بہت زیادہ سوچ سمجھ والے ہوں، اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ ڈیولپ کیا ہو ہم نے، چیزوں کو ہم بہت ڈیپ جا کر دیکھ سکتے ہوں۔ یہ ہونا چاہیے۔ میں ایک پرافٹ کا ایک سینگ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی آیا پرافٹ آف اسلام کے پاس، اس نے کہا کہ مجھے کوئی ایک ماسٹر فارمولہ بتائی زندگی کا، زندگی کا ماسٹر فارمولہ۔ آپ نے ماسٹر فارمولہ کیا دیا؟ لا تغضب۔ لا تغضب کا مطلب یہ ہے کہ تم غصہ مت کرو، ڈونٹ بی اینگری، تم غصہ نہ کرو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی یہی ماسٹر فارمولہ ہے انسان کے لیے۔ دیکھیے، آدمی غصہ کیوں کرتا ہے؟
غصہ نیچر میں ہے انسان کے، تو غصہ کیوں کرتا ہے؟ کوئی انوانٹیڈ سچویشن پیش آئی، کسی نے اس کو پرووک کر دیا، کسی سے اس کا نقصان ہو گیا تو غصہ آ گیا اس کو. اچھا دیکھیے، غصہ کیا آپ نے دوسرے کے خلاف، غصہ آدمی کرتا ہے دوسرے کے خلاف، لیکن حقیقت میں اپنے خلاف ہوتا ہے. کیونکہ غصہ جب کیا آپ نے تو آپ نے کیا شو کیا کہ میں ایک ویک پرسنالٹی کا آدمی ہوں، میں تو اسٹرانگ پرسنالٹی نہیں، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میں اپنے سینٹیمنٹ کو کنٹرول نہیں کر سکتا. صحیح کہ یہ کس کے خلاف گیا؟ اپنے خلاف تو گیا یہ. تو دوسرا آدمی کیا سمجھا آپ بارے میں کہ آپ اچھی پلاننگ نہیں کر سکتے، پازیٹیو طور پر چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے، آپ بہت زیادہ رائٹ ڈیسیژن نہیں لے سکتے. تو کتنا بڑا یہ لاس ہے اگر میں غصہ کروں. تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ماسٹر فارمولا زندگی کا ہے کہ جس ماحول میں آپ ہیں وہاں اگر آپ لوگوں کی امیج یہ بنے تو یہ تو آدمی غصہ نہیں کرتا، تو آپ کے بارے میں کیا امیج بنے گی؟ یہ آدمی اسٹرانگ پرسنالٹی والا آدمی ہے، یہ رائٹ ڈیسیژن لے سکتا ہے، یہ پازیٹیو پلاننگ کر سکتا ہے. اس سے ہم کو رائٹ ایڈوائس ملے گی، اس سے اس کو اپنا ایڈوائزر بناؤ. تو کتنی بڑی بات اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے جو ایونٹس ہیں وہ اس کی جڑ سچ مچ غصہ ہی ہوتا ہے. کیونکہ غصہ ایک چیز نہیں ہے، غصہ آیا تو کیا آیا؟ ہیٹ آئی، ریونج آیا، وائلنس آیا، مالس آیا، ایک سے ایک بات چیز چلیں گی. تو ایک چیز سے اتنی ساری چیزیں پیدا ہوں. تو غصہ سچ مچے کہ جڑ ہے تمام ایونٹس کا. تو آپ غصے کو کنٹرول کر لیں، اگر غصے کو کنٹرول کر لیں تو اپنے اندر آپ ایک بہت ہی اسٹرانگ پرسنالٹی ڈیولپ کرتے ہیں. وہ پرسنالٹی جو کسی سچویشن کو بہت ہی پازیٹیولی ٹیکل کر سکتی ہے. تو کتنی بڑی چیز ہے یہ. تو جن چیزوں کو لے کر کے لوگ اس کا وہ بناتے ہیں کہ بھائی ایسا ہوگا تو کیا کرتے ہم، ایسا ہوگا تو کیا کرتے، ایسا فلاں نے کر دیا تو کیا کرتے. دیکھیے اس کو لیجیے آپ چیلنج کے طور پر، یعنی کسی نے آپ کو جو پرابلم کریٹ کیا ہے، ٹیک اٹ ایز اے چیلنج. آپ جانتے ہیں کہ چیلنج جو ہے وہی واحد چیز ہے جو آپ کے لیے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا ذریعہ ہے. چیلنج نہیں تو ڈیولپمنٹ نہیں، چیلنج نہیں تو ڈیولپمنٹ نہیں. تو سوسائٹی میں اگر یہ بات نہ ہو کہ لوگ آپ کو پرووک کر دیں، آپ کو غصہ دلا دیں، آپ کے خلاف کچھ بات بول دیں، تو چیلنج کہاں سے آئے گا؟ چیلنج نہیں آئے گا تو ہر آدمی پتھر کی مورتی بنا دے گا، ڈیولپ کیسے کرے گا وہ؟ تو ایسی سوسائٹی ہمیں چاہیے جہاں چیلنجز ہوں. آرنلڈ ٹائنبی کی جو کتاب ہے اسٹڈی آف ہسٹری، اس میں تو پوری ہسٹری کو اسی پہ ٹریس کیا ہے کہ وہی لوگ ترقی کرتے ہیں، وہی کمیونٹیز، وہی نیشنز، وہی گروپ جن کو چیلنج پیش آتا ہے. جب چیلنج پیش آئے گا تو ترقی ہوگی. مجھ سے ایک صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دنیا ہیوز اور ہیو ناٹ سے بٹی ہوئی ہے. میں نے کہا نہیں، آپ غلط کہہ رہے ہیں. دنیا ہیوز اور پوٹینشیل ہیو بٹی ہوئی ہے. ہیوز اور پوٹینشیل ہیوز. تو میں نے مثال دی کہ دیکھیے ڈاکٹر عبدالکلام ہیں، وہ پیدا ہوئے ایک پور فیملی میں. ان کی فیملی اسکول کی فیس نہیں دے سکتی تھی. تو پور فیملی میں جنم لینا ان کے لیے ایک چیلنج بن گیا. چیلنج انہوں نے زندگی سے سنگھرش کیا، وہ ان کے لیے انسینٹیو بنا، انسینٹیو اسے موٹیویٹ کیا کہ مجھے محنت کرنا ہے. یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں کہ وہی آدمی
جس کے فیملی کے پاس اسکول کی فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، وہی آدمی آخرکار پریزیڈنٹ آف انڈیا بنا. تو دنیا میں وہ چیزیں جس کو لوگ ایکسکیوز بناتے ہیں، وہ ایکسکیوز تو ہمارے لیے یعنی اسٹیپنگ اسٹون کے طور پر ہیں. اسٹیپنگ اسٹون، اس کو لے کر ہم اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں. پرافٹ آف اسلام نے ایک بہت ہی سمپل فارمولہ دیا زندگی گزارنے کا کہ دنیا میں ہم کیسے رہیں. یہ اٹ از اے 2 پوائنٹ فارمولہ. انہوں نے کہا کہ علم تنفع ہو فلا تضر ہو. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے کہ اگر تم لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان بھی مت پہنچاؤ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا میں یا تو گیور بن کر رہو، گیور، یا نو پرابلم پرسن بن کر رہو. یا تو گیور پرسن یا نو پرابلم پرسن. کتنا سمپل فارمولہ یہ. ایک ہے منیمم میکسیمم. میکسیمم کیا ہے کہ آپ دنیا میں رہیں گیور پرسن بن کر. منیمم کیا ہے کہ آپ دنیا میں رہیں نو پرابلم پرسن بن کر. بہت ہی سمپل فارمولہ ہے. جب سے میں نے اس کو پڑھا تب سے میری زندگی کا ہی ایک اصول بن گیا. میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ مجھے یا تو گیور پرسن بننا ہے یا نو پرابلم پرسن بننا ہے. تو بہت ہی سمپل فارمولہ سمجھتا ہوں یہ زندگی کا. یہ سب چیزیں میری پرسنالٹی میں انٹرووون ہیں. دیکھیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے آدمی کا تو یہ سائنس بتاتی ہے کہ سب کچھ پوٹینشیلی پہلے دن موجود ہوتا ہے ہمارے ڈی این اے میں. ایک بچہ جو ہے اس کے اندر وہ سب کچھ موجود ہوتا ہے جو پڑھ کر وہ بنتا ہے سب کچھ. لیکن ہوتا ہے ان ٹرمس آف پوٹینشیل. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا ہے. بس اتنا ہی تو کرنا ہے، اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنانا. جس طرح سے ایک سیڈ ہے، سیڈ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بناتا ہے تو ایک بھاری درخت بن جاتا ہے. ایسے انسان اگر اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائے تو وہ ایک گڈ ہیومن بینگ بن جائے گا، کیونکہ پوٹینشیلی وہ گڈ ہیومن بینگ ہی ہے. اور انسان کی کوالٹی اتنی زیادہ ہے کہ وہ اپنے مائنس کو پلس بنا سکتا ہے. میں نے پڑھا پروفیسر اڈلر کی کتاب میں دا انڈیویجول سائیکالوجی اسی بات کو کہ انسان کے اندر یہ بہت عجیب صفت ہے کہ اپنے مائنس کو پلس بنا سکے وہ. اس کے بعد میں نے سوامی وویکانند کا ایک قصہ پڑھا تو بچتا ہوں کہ بہت اچھی طرح السٹریٹ کرتا ہے اس بات کو. جو بات کہی تھی اڈلر نے کہ دیر پاور ٹو ٹرن اے مائنس انٹو اے پلس، اس کا السٹریشن مجھے ملا سوامی وویکانند کا. ان کا ایک قصہ ہے کہ ان کے ایک فرینڈ نے ان کو ایک مرتبہ انوائٹ کیا اپنے گھر پر، اور جس روم میں ان کو بٹھانا تھا وہاں ایک ٹیبل تھا. اس ٹیبل پر دھارمک بکس تھیں. دھارمک بکس آپ جانتے ہیں کہ آج کل میجر ریلیجن ہیں تقریباً 12 ہیں، تو سب ریلیجن کی بکس تھیں. لیکن اس میں اس آرڈر میں رکھا گیا تھا کہ سب سے نیچے گیتا تھی، ہند گیتا، اور اس کے اوپر اور دوسری کتاب ہے. تو وہ جو ان کے جنہوں نے بلایا تھا وہ سمجھتے تھے کہ اس کو دیکھ کر وہ غصہ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ اٹ واز اے پرووکیٹو سچویشن، پرووکیٹو سین، کہ جس کتاب کو وہ بہت ریگارڈ دیتے تھے ایز اے ہندو وہ نیچے رکھی ہوئی ہے اور سب اوپر ہے. اگرچہ میں سوامی وویکانند کو صرف ہندو نہیں مانتا ہوں، کوئی انسان مانتا ہوں. انڈیا کے میں سمجھتا ہوں کہ جو بہت ہی کم لوگ جو انڈیا میں پیدا ہوئے ہوں گے ان میں سے ایک تھے سوامی وویکانند، جو ہمارے لیے ایگزامپل ہیں. تو دیکھیں انہوں نے کہا، جنہوں نے بلایا تھا، کہ سوامی جی اس پر کیا ریمارک ہے آپ کا؟ تو سمجھتے تھے غصہ ہوں گے وہ کہ تم نے ہیومیلیٹ کرنے کے لیے بلایا مجھ کو. دیکھیے سوامی جی نے
he simply smiled and said, the foundation is really good. The foundation is really good. یعنی گیتا جو نیچے تھی سب کتابیں اوپر تھیں تو اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ دا فاؤنڈیشن از ریئلی گڈ. تو بیسٹ ایگزامپل ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے مائنس کو پلس بنا دیا. ایسے مہاتما گاندھی کا ایک واقعہ ہے. آپ جان 1946 میں جب نوکھلی میں بڑا فساد ہو رہا تھا تو مہاتما گاندھی وہاں گئے. تو نوکھلی سے انہوں نے ایک چٹھی لکھی تھی گجراتی زبان میں اپنے جاننے والے کو. اس میں یہ سینٹنس تھا کہ میں جہاں ہوں وہاں چاروں اور آگ لگی ہوئی ہے لیکن میرے من میں شانتی ہے. چاروں اور آگ لگی ہوئی ہے لیکن میرے من میں شانتی ہے. تو یہ ہے, یعنی اس کو میں اس طرح سے نہیں لوں گا کہ ایک انسان کی بات ہے, ہر انسان کی بات ہے. یعنی مہاتما گاندھی نے ایسا کر کے بتایا کہ انسان کے پوٹینشیل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو تب بھی اس کو من میں شانتی رہے گی. وہ ایک انسان کے پوٹینشیل کو بتایا انہوں نے. ایسے سوامی ویویکانندا نے انسان کے ایک پوٹینشیل کو بتایا. ہی از ایبل ٹو ٹرن ہز مائنس ٹو پلس. ایسے مہاتما گاندھی نے انسان کے پوٹینشیل کو بتایا کہ اس کے اندر خدا نے اتنی شکتی دی, اتنی شکتی کہ چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہو اور وہاں کھڑا ہے آدمی تب بھی اس کے من میں شانتی ہو. تو یہ ہے انسان کا ماڈل, یہ ہے انسان کا اصل پوٹینشیل میں سمجھتا ہوں. تو دیکھیں آپ کو بہت سے انسان ایسے دکھائی پڑیں گے جو غلطی میں پڑ گئے, جو اس طرح کے انسان نہ بن سکے. تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ اپنے کو نہ پہچاننے کی وجہ سے ہوتا ہے. ایک بہت پرانا یہ سیئنگ ہے کہ میں نو تھائی سیلف. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ڈسکور کرو. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکور کرو. میرا ماننا یہ ہے کہ ہر انسان مسٹر یونیک ہے. ہر عورت اور ہر مرد, ہر عورت ہر مرد پوٹینشیلی یونیک پرسن ہے. کچھ نہ کچھ یونیک کوالٹی ہر آدمی کے اندر ہے, ہر آدمی کے اندر. تو آپ کو کیا کرنا ہے, اس یونیک پرسنالٹی کو اپنے اندر سے ڈسکور کیجیے اور پھر اس کو ایکچولائز کیجیے. یہ میرا یعنی کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرا عقیدہ ہے, یہ میرا ماننا ہے. میں سب سے یہی کہتا ہوں, آج سے نہیں ہمیشہ سے. خود میں نے بھی یہی کیا کہ سب سے پہلے میں جاننا چاہا کہ میں کیا ہوں, ہو ایم آئی. تو اپنے اس یونیک پرسن جو آپ کے اندر چھپا ہوا ہے اس کو دریافت کیجیے اور اس کو جو کہ ابھی پوٹینشیل طور پر ہے اس کو ایکچوئل بنائیے. تو ہر عورت ہر مرد یونیک بن جائیں گے. ہمارے دیش میں خدا کے فضل سے ایسی بڑی بڑی مثالیں ہیں, جو ہمیں پریرنا دیتی ہیں. جیسے میں نے مثال دی آپ کو مہاتما گاندھی کی, میں نے مثال دی آپ کو سوامی ویویکانندا کی. ایسے دیکھیے ایک تھے سوامی, وہ گئے امریکہ, بہت پہلے کی بات ہے جب ہوائی جہاز نہیں ہوتے تھے, جو پانی کے جہاز جایا کرتے تھے. تو جب وہاں پر پورٹ پر اترے وہ, تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, ایسے جیسے سوامی لوگ ہوتے ہیں, کوئی سامان نہیں, تو کوئی آگے نہ پیچھے. تو ایک امریکن نے پوچھا کہ تمہارا سامان کہاں ہے؟ کہا کہ میرے پاس کوئی سامان نہیں. تو انہوں نے کہا کہ تمہارا کوئی دوست ہے یہاں امریکہ میں؟ کہا یس, ہیئر از اے فرینڈ اینڈ دیٹ فرینڈ از ہیئر. اور اس کو ایمبریس کر لیا.
ہاں میرا ایک دوست تھا, وہ دوست ہی میرے پاس کھڑا ہوا, ان کو امپریس کر لیا. اس کے بعد وہ آدمی اتنا متاثر ہوا, اپنے گھر لے گیا, اور جب تک وہاں رہے وہ اپنے پاس ان کو مہمان رکھا. یہ میرے انڈیا کے شخصیتیں ہیں. انڈیا میں اس طرح کی مثالیں بھری ہوئی ہیں جو بتاتی ہیں. تو میں اس کو صرف انڈیا کے پرائڈ کے طور پر نہیں لیتا, میں اس طور پر لیتا ہوں کہ وہ انسان کے پوٹینشیل کو بتاتی ہیں, انسان کے پوٹینشیل کو, کہ کیا بھر رکھا ہے کریٹر نے میرے اندر, اس کو بتاتی ہیں. جواہر لال نہرو جب ابھی پرائم منسٹر نہیں بنے تھے تب بھی ان کی دھوم تھی انڈیا میں. تو ایک مرتبہ کانگریس کے کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ٹریول کر رہے تھے جیپ سے, یعنی یہ آزادی سے پہلے کی بات ہے. تو ایک جگہ رات ہو گئی, جنگل کا وہاں ماحول تھا, تو ان کی جیپ وہاں سے گزری تو کچھ ڈاکو آ گئے, ڈاکو ان کو لوٹنے کے لیے. تو جو ساتھی ان کے تھے گاڑی میں تو گھبرا گئے کہ یہ تو بڑا مصیبت, کیا کیا جائے گا. تو جواہر لال نہرو نے سب کہا بیٹھو تم, میں جاتا ہوں اکیلے, میں جاتا ہوں. وہ گئے اور ڈاکوؤں سے کہا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ میں جواہر لال نہرو ہوں. تو ڈاکو ان کے پاؤں پہ گر پڑے اور اپنے پاس سے انہیں کچھ جگ بھی ہماری طرف سے بھی کانگریس میں ڈونیشن لے لی. ان کے پاؤں پہ گر پڑے بجائے لوٹنے کے. یہ بھی میں اس کو جواہر لال نہرو کے ایک فضیلت کے طور پر نہیں لیتا, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک بتایا کہ انسان میں کتنا زیادہ پوٹینشیل ہے کہ ڈاکو بھی جھک جائے اس کے آگے. ایسے جتنے واقعات ہوتے ہیں وہ کسی ایک کی بڑائی کو نہیں بتاتے, کسی ایک کی بڑائی کو نہیں بتاتے, وہ انسان کی بڑائی کو بتاتے ہیں, وہ انسان کی بڑائی کو بتاتے ہیں. ابھی ہمارے بھائی صاحب نے میرے بارے میں جو کہا مجھے بہت اچھا لگا کہ یہ اسلامی اسکالر نہیں ہے بلکہ انسانی اسکالر ہے. تو میں سارے واقعات کو انسان کے روپ میں دیکھتا ہوں. ہر انسان جس نے کوئی بڑا کام کیا ہے تو وہ اسی آدمی کی بڑائی نہیں ہے, انسان کی بڑائی ہے. ایسا کر کے اس نے دکھایا ہے انسان ایسے بھی ہوتے ہیں. تمہارے اندر بھی یہ چیز ہے, اس کو اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بناؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان بننے کے لیے ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسکور کریں, اپنے پوٹینشیل کو ڈسکور کریں, ہمارے اندر چھپی ہوئی جو چیزیں ہیں اس کو ڈسکور کریں اور پھر اس کو ایکچوئل بنانے کی کوشش کریں. اتنا ہی کرنا ہے بس. دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی نگیٹو تھاٹ میں پھنس جاتا ہے اور پھر سوچ نہیں پاتا وہ کوئی بڑی بات. جیسے دیکھیے ایک صاحب میرے پاس آئے, وہ بستی کے رہنے والے تھے, وہ بہت غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں فلاں آدمی نے مجھے بہت نقصان پہنچایا ہے, میں اس کو ماروں گا, اس کو قتل کروں گا. تو میں سنتا رہا ان کی بات. کوئی ڈیلنگ ہوئی تھی, اس ڈیلنگ میں اس نے ان کو کچھ لاس پہنچایا تھا, کچھ پیسہ گڑبڑ کر دیا تھا, اس سے وہ بگڑ گئے تھے, میں اس کو ماروں گا. تو سنتا رہا. اس کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیے آپ کے اندر جو انتقام بھڑکا ہوا ہے, ریونج, کیا یہی نہیں بھڑکائے گا ان کے بچوں میں جس کو کہ آپ یتیم کر دیں گے؟ تو میں نے ان کی ڈائری پہ لکھا کہ انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. انتقام لینے سے پہلے سوچ لو کہ انتقام کا بھی انتقام لیا جائے گا. مطلب تو ان کو مارو گا, ان کے بچے تم کو ماریں گے. تو وہ تھوڑا سوچ میں پڑ گئے. ان کا پھر اب میں کیا کروں؟
من کا یہ بتائیے کہ اب آپ کے پاس کچھ پیسہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے ہیں. تو میں نے کہا اس کو بھلا دیجیے، اس کو بھلا دیجیے، جو پیسے آپ پاس ابھی بچے ہوئے اس سے بزنس شروع کر دیجیے. تو باہر اس نے مان لیا انہوں نے، اور اس کے بعد اس سے شروع کیا اور بزنس سے اس پیسے سے. اور کچھ سالوں کے بعد میری ملاقات ان سے ہوئی تو بہت خوش تھے. انہوں نے کہا آج میں پہلے سے زیادہ اچھی پوزیشن میں ہوں، بہت بہت بیٹر پوزیشن. تو اصل میں جب ایک بہت ہی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نیا ڈیسیژن لینا پڑتا ہے، بار بار ایسا ہوتا ہے. تو اس وقت اگر ہم صحیح رائٹ ڈیسیژن لے سکیں تو بس زندگی میں کامیابی کامیابی ہے، سکسیس سکسیس ہے. اگر رائٹ ڈیسیژن نہ لے سکیں تو پھر وہیں پر ناکام ہو جاتی ہے. تو انسان کو پیدا کرنے والے نے جو مائنڈ دیا ہے وہ مائنڈ بہت، اس کے اندر بہت زبردست صلاحیت ہے، انڈیویجول کے اندر بھی، نیشن کے اندر بھی. جیسے میں ایک مثال دوں آپ کو، سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان آپ جانتے ہیں کہ ہار گیا، جو بم گرایا گیا ایٹم بم. تو پوری قوم جو ہے بہت ہی بکھری ہوئی تھی، لیکن اس کا جو بادشاہ تھا اس وقت ہیروہیٹو، اب تو مر چکا ہے، وہ بہت لرنڈ آدمی تھا. ہیروہیٹو بہت لرنڈ آدمی تھا. اس نے اسپیچ دی. اس وقت ٹی وی نہیں ہوا کرتا تھا، ریڈیو پر ایک اسپیچ دی اس نے. وہ اسپیچ پوری کی پوری ایک کتاب میں نے پڑھی، جو اس کتاب کا نام ہے دی اسٹوری آف جاپان. اس کا جس یہ تھا کہ وی ہیو ٹو سفر دا انسفریبل، ہمیں ناقابل برداشت کو برداشت کرنا ہے تاکہ ہم ایک نیا فیوچر بنا سکیں جاپان کا، نیا فیوچر. تو اس نے قوم کو سبق دیا کہ بجائے اس کے کہ ہم ریونج لیں یو ایس اے سے یا اور کچھ اس طرح کی بات سوچیں، ہمیں اپنے قوم کو سائنٹیفک ایجوکیشن میں آگے بڑھانا. تو 30 سال کے لیے اس نے پلان بنایا سائنٹیفک ایجوکیشن کا جاپان میں. اور دیکھا آپ نے کیا ہوا کہ جاپان میں سائنٹیفک ایجوکیشن کا نتیجہ کیا ہوا کہ انڈسٹری میں انہوں نے ایک نیا نام پیدا کیا. It was able to emerge as a economic super power. آج جاپان کو اکانومک سپر پاور کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک بہت ہی وقت پر انہوں نے نیا ڈیسیژن لیا. تو چاہے انڈیویجول کی بات ہو چاہے نیشن کی بات ہو، بار بار ایسے وقت آتے ہیں، ایسے موقع آتے ہیں کہ ہمیں پھر سے سوچنا پڑتا ہے، پھر سے کوئی ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. کیونکہ زندگی اسموتھ سفر نہیں ہے، زندگی اسموتھ سفر نہیں ہے. آپ دیکھیے مہاتما گاندھی آئے 1920 میں انڈیا میں، تو انہوں نے ایک نیا ڈیسیژن لیا کہ ہم اب وائلنس چھوڑ کر کے نان وائلنس پر اپنی موومنٹ چلائیں گے. تو میں نے پڑھا تھا ایک قصہ کہ جب مہاتما گاندھی نے یہ ڈکلیئر کیا کہ ہم فریڈم اسٹرگل کو اہنسا کی بیس پہ چلائیں گے، نان وائلنس کی بیس پہ، تو ایک برٹش کلیکٹر تھا، جب اس نے سنا یہ تو اس کو مائنڈ میں سوال آیا کہ ہم اب فریڈم فائٹرس کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ پہلے ہم مارتے تھے ان کو، اب کیا کریں گے ہم؟ تو اس نے اپنے سیکریٹریٹ کو ایک ٹیلی گرام بھیجا. ٹیلی گرام اس زمانے میں ٹیلی گرام میں ہو کرتا تھا، تب موبائل نہیں تھے. اس نے لکھا کہ کائنڈلی وائر انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی، کہ اب تک ہم جس ٹائیگر سے لڑتے تھے وہ آتا تھا وائلنٹلی، تو ہمارے پاس جسٹیفیکیشن ہوتا تھا کہ ہم وائلنٹلی اس کو کرش کر دیں. اب وہ آ رہا ہے نان وائلنٹلی، اب ہم کیا کریں؟ تو کائنڈلی وائر انسٹرکشنز ہاؤ ٹو کل اے ٹائیگر نان وائلنٹلی.
آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی کم مدت میں مہاتما گاندھی جو ہے انڈیا کو فریڈم تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ایک نیا ڈیسیژن لیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہے انڈیویجول کا معاملہ ہو، نیشن کا معاملہ ہو، بار بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نیا ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. جو لوگ نیا ڈیسیژن نہ لے پائیں ان کے لیے زندگی بہت ہی دوبھر ہے، ان کے لیے زندگی میں سکسیس بہت مشکل ہے. لیکن جو نیا ڈیسیژن لے سکیں ان کے لیے پھر سکسیس ہے. وہی وہ لوگ ہیں جو سپر اچیور بنتے ہیں. تو ہمیشہ ایسا کرنا چاہیے، میں بھی ایسا کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ ری اسیس کرتا ہوں، ریوائز کرتا ہوں، اپنی زندگی کے بارے میں پھر سوچتا ہوں. مجھے برنارڈ شاہ کا ایک قول بہت پسند ہے. اس نے کہا تھا کہ ہی از دا موسٹ ان ایجوکیٹڈ پرسن ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ. ہی از دا موسٹ ان ایجوکیٹڈ پرسن ہو ہیز نتھنگ ٹو فارگیٹ. تو بار بار میں بہت چیزوں کو بھلاتا ہوں، بار بار بھلاتا ہوں. اگر ہم بھلا نہ پائیں تو زندگی مصیبت ہو جائے گی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ انسان اگر دنیا میں فیل ہوتا ہے تو صرف اس لیے اپنے پوٹینشیل کو وہ ایکچوئل نہیں بنا سکا، اور جو کامیاب ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل بنا. بس یہ سمپل فارمولہ ہے. مطلب جو اور ہے، جس اور نے اپنے کو اسٹیل بنایا وہ پھر انجن بن جائے گا، اور جو اور اپنے کو اسٹیل نہ بنا سکا وہ انجن نہیں بن سکتا. تو مین از لائک اینڈ اور. تو ہم سب کچھ لے کر پیدا ہوتے ہیں پوٹینشیل. تو سکسیسفل وہ ہے جو اپنے پوٹینشیل کو ڈسکور کرے، اپنے پوٹینشیل کو انفولڈ کر سکے. اور جو آدمی اپنے آپ کو ڈسکور نہ کر سکے تو وہ اپنے پوٹینشیل سے بے خبر رہے گا اور اس کو انفولڈ بھی نہیں کر سکے گا. تو ہمارے کریٹر نے ہمارے ساتھ یہ بہت اچھا کیا ہے کہ ہم کو جسٹ لائک اسٹون نہیں بنایا بلکہ انسان بنایا، تاکہ ہم سنگھرش کریں، چیلنج کا سامنا کریں. اس طرح سے ہمارے اندر ڈیولپمنٹ، جس چیز کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، وہ چیلنج سے آتا ہے، سنگھرش سے آتا ہے. اگر یہ سب نہ ہو، پرابلم نہ ہو، تو سنگھرش کیسے کریں گے آپ؟ جو پرابلم ہے وہی تو ہم کو انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم سنگھرش کریں اور پھر اپنی پرسنالٹی کو ہم ڈیولپ کریں. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں پوری زندگی میں پرابلم سنگھرش کرتا رہا. ایک لمبی کہانی ہے میری زندگی کی، اور میں یعنی بائی نیچر ایسے مزاج کا ہوں کہ میں کسی سے ہیٹ نہیں کر سکتا. میں کسی کو ہیٹ نہیں کرتا. ہیٹ کرنا مجھے آتا ہی نہیں. جب میں گاؤں میں رہتا تھا، جب میں چھوٹا تھا، تو ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کے یہاں زیور جیولری گم ہو گئی. تو میں ان کے گھر آتا تھا کبھی کبھی. انہوں نے کہہ دیا میرے بارے میں کہ انہوں نے اٹھا لیا، یعنی مجھے چوری کا الزام لگا دیا. جب میں نے سنا کہ ایسا کہا میرے بارے میں تو مجھے ہنسی آ گئی. میں غصہ نہیں آیا، ہنسی آ گئی. تو کتنا آسان ہے کہ آپ ایک نیگیٹو تھاٹ کو ایک اسمائل میں ختم کر دیں. نیگیٹو تھاٹ بڑھتا ہے تو ہماری پرسنالٹی کو کل کر دیتا ہے. تو سماج میں جہاں ہم رہتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، تو بار بار ہمارے اندر نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں، بار بار نیگیٹو تھاٹ آتے ہیں. تو اس کو ایک اسمائل میں آپ ختم کر سکتے ہیں. ایک اسمائل دینا از انف. تو جب خدا نے مجھے اتنا زیادہ پوٹینشیل اگر پیدا کیا ہے تو میں کیوں کمپلین کروں، کیوں پروٹیسٹ کروں؟ وائی پروٹیسٹ، وائی کمپلین؟
ابھی میرے پاس ایک صاحب آئے، پرسوں کی بات ہے، لگے سچر کمیٹی کی بات کرنے، مسلمان تھے وہ، تو مسلمانوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہوتا ہے اور مسلمانوں کو سروس نہیں ملتی، اور سچر کمیٹی کو ابھی تو لاگو نہیں کیا گیا۔ میں نے کہا کہ آپ سچر کمیٹی کا پتہ ہے اور ڈیوائن کمیٹی کو پتہ نہیں ہے؟ ڈیوائن کمیٹی کو پتہ نہیں ہے آپ کو؟ خدا نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ہر انسان پوٹینشیلی ہیرو ہے، اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائیے۔ یعنی آپ کو کسی سچر کمیٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے، خدا نے آپ کے اندر جو پوٹینشیل دیا ہے اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بنائیے اور آپ ہیرو ہو جائیں گے۔ سچر کمیٹی کو گورنمنٹ لاگو کرے نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ڈیوائن کمیٹی نے جو آپ کو بتایا آپ کے بارے میں، اس کو جانیے اور اس کو استعمال کیجیے۔ تو میں نے ان کا ایک ریفرنس بتایا کہ آپ سے زیادہ جانتا تھا ایک اسکالر تھا، کلیٹ، اس نے پرافٹ پر ایک کتاب لکھی ہے، اس میں پرافٹ کے بارے میں اس نے لکھا ہے کہ he faced adversity with the determination to wring success out of failure، کہ پرافٹ نے مشکلات کا سامنا کیا اس عزم کے ساتھ کہ وہ ناکامی سے کامیابی کو نچوڑیں۔ He faced adversity with the determination to wring success out of failure۔ تو آپ مانتے ہیں اس پرافٹ کو اور پھر کمپلین کرتے ہیں؟ کس نے کمپلین؟ تو یہ باتیں تھیں جو میرے من میں تھی، میں نے آپ کو عرض کیا، اور میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے دل میں انڈیا کے لیے، انڈیا کے لوگوں کے لیے، آپ سب کے لیے بے پناہ محبت ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو میں آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ایک شخص ہیرو بنے، ایک شخص سپر اچیور بنے، اور خدا نے ہم کو جو پوٹینشیل سے پیدا کیا ہے اس کو ہم ایکچوئل بنا سکیں۔ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت صبر کے ساتھ میری باتیں سنی، اور بھاٹیا جائی کا دوبارہ شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ اوسر دیا یہاں آنے کا۔ تھینک یو۔ دوستو، جب مولانا صاحب بول رہے تھے مجھے ایسے لگا کہ یہ 88 سال کا انبھو نہیں، صدیوں کا انبھو بول رہا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بھی ہمارا ممبر، کوئی بھی سدسیہ اگر کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہے، کوئی پرشن پوچھنا چاہتا ہے تو مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، مولانا صاحب اس کا جواب دیں۔ آج کے ماحول میں ورلڈ لیڈرشپ میں انسان کون ہے؟ ورلڈ لیڈر میں آپ کے اسٹینڈرڈ پہ کون انسان ہے؟ میں تو ہر انسان کو اپنا گرو مانتا ہوں۔ میں میرے گھر میں پوچھے میری بیٹی بیٹھے ہوئی کہ چوٹی بھی میری گرو ہے۔ میری بیٹی یہاں بیٹھی ان سے پوچھ لیجیے کہ میں کہتا ہوں کہ میں چوٹیوں کی بھی اپنا گرو مانتا ہوں۔ تو مجھے تو ہر انسان جو ہے لگتا ہے کہ ہیرو ہے، مجھے گائیڈنس ملتی ہے اس سے، میں سب سے سیکھتا ہوں۔ میں آپ کو ایک اسلام میں ایک بہت بڑے تھے، ان کا نام تھا عمر فاروق، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کانا یتعلم من کل احد، یعنی وہ ہر ایک سے لرننگ کرتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی چیز لرننگ ہے، لرننگ۔ اگر میرے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ میں لرن کر سکوں تو میں چوٹی سے بھی سیکھ سکتا ہوں، کسی بھی آدمی سے سیکھ سکتا ہوں۔ تو میں تو صبح شام لوگوں سے سیکھتا رہتا ہوں، اور میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ سیکھو سیکھو سیکھو، لرننگ پروسیس اپنے اندر چالو کر دو۔
بس میری سوچ تو یہی تھی. ہاں ایک چیز میں اپنا انوبھو بتاتا ہوں آپ کو, شاید اس پر روشنی پڑے. دیکھیے بچپن میں گاؤں میں رہتا تھا, یو پی کے گاؤں میں. تو وہاں ہم لوگ ایک مدرسے میں پڑھتے تھے. اردو کی ایک کتاب ہم کو پڑھائی گئی. اس کتاب کا ایک چیپٹر تھا گائے, کاؤ, گائے. وہ نظم میں تھا, شعر میں تھا وہ, کہ رب کی حمد و ثنا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی. رب کی حمد و ثنا کر بھائی جس نے ایسی گائے بنائی. کھا کر تنکے اور ٹھٹھیرے دودھ دیتی شام سویرے. تو خیر اس میں ایک لائن تھی, وہ میری پوری زندگی میں شامل ہو گئی. وہ لائن یہ تھی, کل جو گھاس چری تھی بن میں دودھ بنی وہ گائے کے تھن میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ گائے کو آپ نے دیا گھاس, اس نے کیا لوٹایا؟ دودھ. It means that cow is an industry that's able to convert non-milk to milk. اس سے میں نے سبق لیا کہ مجھے نیگیٹو تھاٹ کو پازیٹیو تھاٹ میں بدلنا ہے, اینگر کو فارگیونیس سے بدلنا ہے. کوئی مجھے نہ دے تو مجھے اس کو دینا ہے. اس وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے ایک سیکنڈ کے بھی کوئی نیگیٹو تھاٹ میرے اندر نہیں آتا. کسی کے خلاف ہیٹ نہیں, کوئی میرے اندر نیگیٹو تھاٹ نہیں. ٹینشن سے 100% فری رہا میں. روزانہ میں ساؤنڈ سلیپ لیتا ہوں, روزانہ ساؤنڈ سلیپ لیتا ہوں. کوئی ٹینشن نہیں, کوئی اسٹریس نہیں. کیوں؟ اس کو میں نے پکڑ لیا. اس کو میں نے پکڑ لیا کہ خدا نے پیدا کیا ہے ایک چیز جو ہم گائے کہتے ہیں. اس میں ایک گاڈ کے ایک اس کا السٹریشن ہے. بتا دے کہ انسان تو کیسے رہ یہ دنیا میں, کہ گائے نان ملک کو ملک میں کنورٹ کرتی ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ تم یہ کرنا ہے کہ نگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں کنورٹ کرو. بس یہ میری پوری زندگی کا یہ کلچر ہے. اسی کلچر کو میں آج تک پڑھ رہی ہوں. میری بیٹیاں ہیں, اسے آپ سن سکتے ہیں. روزانہ ایک کسی بات کو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں تو میں فون کرتا ہوں کہ یو آر رائٹ, آئی ایم رانگ. جلدی سے کہہ دیتا ہوں, دیٹ از کاؤ کلچر, دیٹ از کاؤ کلچر, یو آر رائٹ, آئی ایم رانگ. Any other question from any side? Yes, sir. نہیں دیکھیے, میں ڈیزائر کو ایول نہیں مانتا. ڈیزائر کو میں ایول نہیں مانتا. ڈیزائر ہمارے لیے موٹیو فورس ہے. ہمارے لیے ڈیزائر نہ ہو تو ہم ایکٹیو کیسے ہوں گے؟ وہی تو انسینٹیو دیتے ہیں. ڈیزائر کو میں مینیج کرنے کا قائل ہوں, ڈیزائر کل کرنے کا قائل نہیں ہوں. میرا جو فارمولہ ہے وہ کہ ڈیزائر کو مینیج کرو, نہ کہ اس کو کل کرو. اور ڈیزائر سے کوئی خالی نہیں ہے. ہر آدمی جو پیدا ہوتا ہے ڈیزائر لے کر پیدا ہوتا ہے. تو وہ تو یعنی کریٹر کی ایک دین ہے جو آپ کو ملی ہوئی ہے. اب ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کس لیے دیا ہے, اس کو ہم مینیج کریں, آرٹ آف مینجمنٹ سیکھیں. ڈیزائر سے ہم آرٹ آف مینجمنٹ سیکھیں. ایک کوشچن سر, سر ایک تھوڑا سا جب کبھی یہ سرشٹی بنی, کسی نے بھی اگر اس سرشٹی میں انسان کو بنایا تو کیا جوڑے بنے تھے یا ایک ہی انسان بنا تھا؟ ان کے ساتھ دھرم بنایا تھا کہ مسلمان کا جوڑا الگ آیا, کرسچن کا جوڑا الگ آیا, ہندو کا جوڑا الگ آیا, یا یہ ہمارے اور آپ کے بنائے ہوئے دھرم؟ اس پہ بتا جائے. جب کبھی بھی سرشٹی بنی
सबसे पहले कौन आया? इंसान आया, लेडीज आई, मेल आया, फीमेल आया, क्या जोड़े आए? भाई ये एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है. मैं फिलासफर नहीं हूँ, मैं तो एक सिंपल आदमी हूँ. दोस्तों, मौलाना साहब ने सारी बात का निचोड़ निकाल दिया कि मैन इज फुल ऑफ पोटेंशियल, यू नीड टू एक्सप्लोर. आपने उसको एक्सप्लोर करके इंसान बनना है. गुस्सा आपको आता है तो मीन्स यू आर नॉट ए गुड मैनेजर. गुस्सा नहीं आना चाहिए. दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना साहब का, उनके साथ आए हुए उनकी टीम मेंबर्स का.